بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، عزیزوں اقارب، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کی جو اصل روح ہے وہ اس کی خشیت ہے، کنسنٹریشن ہے۔ تو جیسے کہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک فلاح پا گئے وہ مومن جن کی نمازوں میں خشیت ہے، توجہ ہے، کنسنٹریشن ہے۔ تو چونکہ ہم نماز میں 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو مجھے خیال ہے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا جسٹ یا سینٹرل آئیڈیا یا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری نماز میں توجہ بھی اور زیادہ ہوگی اور ہمیں لطف بھی اور زیادہ آئے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی تفسیر وقتاً فوقتاً بھجواؤں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا نماز کی طرف زیادہ توجہ ہو اور اللہ کی طرف اور زیادہ تعلق پیدا ہو۔ میری دعا ہے کہ یہ ناچیز میری کوشش اللہ میاں قبول کرے اور آپ کو بھی پسند آئے۔ عموماً کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ ترجمہ اور تفسیر زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ کے دورانیے کا ہو، نہایت مختصر، مگر اس کا ہمیں جب بھی ان صورتوں کو نمازیں پڑھے تو ہمیں سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تو آج یہ میں نے انٹروڈکشن کے بعد میں سورۃ تبت، جس کو المساد بھی کہتے ہیں، مساد کا مطلب ہے مونج کی رسی، اور مساد کا ذکر سورۃ تبت کی آخری آیت میں بھی ہے۔ تو پہلے میں اس کا سورت کا قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ٹوٹ گیا، تباہ ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس کا کوئی مال نے اس کو غنی کیا، نہ اس کے کسب یعنی نہ اس کے کوئی سٹیٹس نے اس کا فائدہ دیا، نہ اس کے مال و دولت نے اس کو فائدہ دیا۔ سیصلی نارن ذات لہب، عنقریب لہب جو ہے ابو لہب ہے، عنقریب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی امرا، اس کی بیوی جو کہ جنگل سے لکڑیاں لاتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ ابو لہب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اسلام دشمنی میں یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اور ابو لہب کا مطلب ہے شعلے کا باپ، یعنی ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا رنگ جو تھا وہ بہت سرخ و سفید تھا، اور دوسرا اس کا جو مطلب دیا گیا ہے تفاسیر میں کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سورۃ تبت کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ دیں، تو آپ کو صفا جو مکہ میں ہے وہاں پہ چڑھے اور کہا یا صباح یا صباح کا آوازیں لگائی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کسی طرف سے دشمن کی طرف سے خطرہ ہوتا تھا تو لوگ اونچی جگہ پہ پہنچ کے اس طرح کی آواز لگاتے تھے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، جس پر اب ابو لہب بولا تب لک، تیرا ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں کیا اسی کے لیے بلایا تھا؟ اور اس سے اس کی اسلام دشمنی پتہ لگتا ہے۔ نیز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی ہیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، لیکن ابو لہب نے ان دونوں بیٹیوں کو بھی طلاق دلوائی۔ اور ایک دفعہ عتیبہ جو ہے اس نے تو یہ بھی زیادتی کی کہ نبی کی طرف تھوکا، جو اگرچہ ان کے منہ پہ نہ پڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے لیے بھیج۔
اور ایسا ہی ہوا کہ عتیبہ ایک دفعہ تجارت کے گھر سے سفر شام جا رہا تھا، رات کو پڑاؤ انہوں نے رستے میں ڈالا، اور ان کو خوف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اس پہ اثر نہ ہو، تو عتیبہ کو بالخصوص اونٹوں کے گھیرے میں ڈال کر درمیان میں بٹھایا۔ لیکن ہوا یہ کہ رات ہوئی اور شیر آیا اور شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ تو عتیبہ کا تو یہ حال ہوا۔ عتبہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا، اس کی بیٹی درہ بھی مسلمان ہو گئی، اور خود اس بدبخت کا یہ حال ہوا کہ مسلمانوں کو جب جنگ بدر میں فتح ہوئی تو اس کے گلے پہ ایک گلٹی نکلی، ملیگننٹ پاسچول، جس کو طاعون کی گلٹی کہتے ہیں، اور وہ 7 دن کے اندر اندر مر گیا۔ لیکن گھر والوں کو انفیکشن کا اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے کسی نے اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 3 دن لاش اس کے کمرے میں پڑی رہی۔ آخر میں انہوں نے حبشوں کو بلا کر اس کے گھر کی چھت جو ہے اس کو توڑ کر اس کے اوپر پھینکا، اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا اسٹیٹس، اس کا مال و دولت کام نہ آیا، اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دشمنی میں کم نہیں تھی۔ وہ جنگل سے خاردار جھاڑیاں لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی، کھانا جب وہ پک رہا ہوتا تو اس میں غلاظت ڈال دیتی۔ تو اور اس کے لیے قرآن نے جو ذکر کیا کہ وَامرأتُهُ حملۃ الحطب، وہ اس کی جو امرا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ جو ہے وہ کیا کرے گی کہ ابو جہل جب چونکہ یہ جنگل سے لکڑیاں بھی لے کے آتی تھی جلانے پکانے کے لیے، تو کہا گیا کہ یہ لکڑیاں ابو لہب کو جہنم میں بھی یہ لکڑیاں پھینکے گی تاکہ جہنم کی آگ مزید تیز ہو اور اس میں مزید جلے۔ اور آگے کہا گیا فی جیدہا حبل من مسد، اور ام جمیل جو اس کی بیوی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی جہنم میں اس کے گلا جو ہے وہ ایک رسی کے ساتھ دبایا جائے گا، مونج کی رسی کے ساتھ، جس سے وہ بار بار مرے گی۔ اور اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے کہ چونکہ وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، ایک دن وہ جنگل سے لکڑی کو گٹھا سر پہ لاد کر لے آ رہی تھی، رستے میں وہ ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے رکی کہ اچانک وہ لکڑیوں کا گٹھا پیچھے کی طرف گیا، اور وہ جو رسی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو یہ حال ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا ہوا۔ تو میری خواہش ہے کہ جب آپ آج نماز پڑھیں تو اس کی ایک رکعت میں اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نماز پڑھنے کا اور زیادہ مزہ آئے گا، اور آپ کی کنسنٹریشن بھی بڑھے گی۔ گاڈ بلیس یو آل، فی امان اللہ۔